السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب، میں مطیع الرحمان عزیز، ورکنگ پریزیڈنٹ برائے اتر پردیش، آج آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں کچھ الگ الگ مدعوں کو لے کر کے، کچھ الگ الگ بات چیت کو لے کر کے۔ اس درمیان میں ملک بھر سے اور خصوصاً اتر پردیش سے ایک بڑی تعداد الحمدللہ پارٹی آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی MEP کے اتر پردیش میں آنے کے اعلان کے بعد سے کافی بڑی تعداد میں رابطے میں آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہمارا دفتر بھی، ہمارے کارکنان بھی اتر پردیش کے لوگوں سے بڑے پیمانے پر رابطے کر رہے ہیں، خصوصاً ان لوگوں سے جو کہیں نہ کہیں سماجی لوگ ہیں، جو کہیں نہ کہیں ایک رفاہی اور فلاحی بہبودی کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ایک بڑے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود کچھ پارٹیوں سے ان کے ٹکٹ الیکشن میں کسی وجہ سے نہیں مل پاتے ہیں، ان سے ہم رابطے کر رہے ہیں اور ان کے خیالات جان رہے ہیں، اور اپنی پارٹی کے تعارف کو ہم تمام ہندوستان بھر سے اور خاص طور سے اتر پردیش کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو بہت بہتر انداز میں پسند آ رہا ہے۔ ہماری سپریمو عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی سوچ، ان کے افکار و خیالات اور ان کے عزائم اور ان کی خدمات کو لوگ بڑے پیمانے پر سراہ رہے ہیں۔ ایک چیز قابل ذکر یہ بھی ہے کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے بڑے پیمانے پر تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی رابطہ کرنا شروع کیا ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک پارٹی جو میدان میں بڑے زور شور سے ایسے وقت میں دھمکتی ہے، تو لوگ اس پر توجہ کرنا، خاص طور سے میڈیا کی توجہ بڑے پیمانے پر جاتی ہے۔ اس تعلق سے میڈیا برادری کا بڑے پیمانے پر سوال ہے، اور ان سوالوں کے جوابات ہم ان کو دے رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ مطمئن بھی ہو رہے ہیں، اور ہماری سپریمو عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کے خیالات کو وہ انٹرنیٹ سے، ویڈیوز سے اور ہمارے ذریعہ سے جاننے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ کئی ایک اخباروں نے، کئی ایک ویب چینلوں نے اس پر اسٹوری چلانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس درمیان میں جو بڑے پیمانے پر ایک سوال آ رہا ہے کچھ لوگوں کا اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ ملک ہندوستان میں ایک بڑی روش چلی ہے، بڑی ہوا چلی ہے اس بات کی کہ لوگ فرقہ بندیوں میں، فرقہ پرستیوں میں بٹ کر کے فرقے کی پارٹیاں بنا رہے ہیں، اور ہم سے بھی وہی تعلق اور وہی امید رکھتے ہیں کہ ہم بھی کسی کمیونٹی کے، اور ہم بھی کسی خاص فریق کے، خاص برادری کے یا خاص مذہب کے لوگ بن کر کے مارکیٹ میں آئیں۔ تو ان کو میرا جواب ہے، جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، اگر ان لوگوں کے من میں بھی اس طرح کا سوال ہے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی ہماری پارٹی کا نام ہے، تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر سوچ وچار اور کئی سالوں کے غور و فکر کے بعد اس نام کو چوز کیا گیا ہے اور اس میدان کو منتخب کیا گیا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم و محکوم ہے تو وہ خواتین ہے، اور خواتین وہ ایک طبقہ ہے جس کا ہر باپ، ہر بھائی اور ہر ماں بہن سے سب سے تعلق پڑتا ہے۔ تو لہٰذا خواتین جو کہ ایک ہندوستان میں دوسری آبادی کا درجہ رکھتی ہیں، 2017 کے سروے کے مطابق 64 کروڑ خواتین ملک میں قیام پذیر ہوتی تھیں۔ اب نیا سروے آنے کے مطابق کہیں نہ کہیں 64 کو 70 میں بھی تبدیل کر دیا جائے تو وہ بیجا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ آپ ایک کمیونٹی میں بٹ کر کے، کمیونٹی میں ایک محدود رہ کر کے آپ سیاست کریں، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں محدود کر دینا چاہتے ہیں، ہمیں ایک کنویں کا میڈک بنا دینا چاہتے ہیں، جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری بہن سپریمو عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ جو ہیں وہ ایک بلند خیالات کی مالکہ ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ صرف دیش ہی نہیں بلکہ دنیاوی پیمانے پر لوگوں میں امن پھیلایا جائے، اور لوگوں کو خوشحالی سے دوچار کیا جائے، اور لوگوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا سد باب کیا جائے، اور لوگوں کو خوشحال زندگی جینے میں
خاص طور سے خواتین کو فلاح و بہبود کی طرف لانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا جائے۔ یہ میدان جو خواتین کا ہے اب تک، یعنی 64 کروڑ 70 کروڑ کی آبادی رکھنے والی خواتین کا میدان جو ہے، خواتین کی آواز اٹھانے والا میدان جو ہے، وہ ابھی تک خالی تھا۔ ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ملک ہندوستان میں باتیں تو بڑی بڑی کی جاتی ہیں کہ خواتین کے لیے ہم یہ کریں گے، خواتین کے لیے وہ ہم کریں گے، لہٰذا ابھی تک نہ ریزرویشن ہوا، ریزرویشن کی صرف بات کی گئی اور سیٹیں دینے کی، ان کو ریزرویشن دینے کی خواتین کی بات ہوئی، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب ایک کنبہ قبیلہ جب متاثر ہوتا ہے، غریبی سے دوچار ہوتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، تو سب سے پہلی جو افیکٹڈ اثر انداز ہونے والی شخصیت ہوتی ہے وہ خواتین ہوتی ہیں۔ روز مرہ کی ضرورتوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ خواتین ہوتی ہیں۔ ایک خاتون جو اپنے گھر کے چولہے چوکے اور کچن اور گھر کو بندوبست کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو 3 ٹائم 4 ٹائم اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف خواتین ہوتی ہیں۔ مرد تو پھر بھی کمانے کے لیے بدیسوں میں، دوسرے شہروں میں، دوسری آفیسز میں دن بھر کے لیے منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اگر غریبی سے، اگر لاچاری سے، مفلسی سے، بیچاری سے، بے یارو مددگاری سے اگر کسی کا ڈیلی اگر سب سے زیادہ سامنا ہوتا ہے تو وہ خواتین ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑی ہندوستان کی آدھی آبادی کو لے کر کے چلنے والی سوچ کو عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کہتے ہیں، اور یہیں پر محدود نہیں ہوتا ہے۔ آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی جسٹس فار ہیومینٹی، یہ سمجھ لیجئے کہ انصاف انسانیت کے لیے۔ انسانیت میں کون آتا ہے؟ انسانیت میں تمام کائنات آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اگر بنائی گئی ہے تو وہ انسانیت کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو لہٰذا اس سلوگن کے ساتھ عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے جو کمی تھی، جو لوگوں کا اعتراض تھا کہ صرف خواتین کے لیے آپ نے پارٹی بنائی ہے، جسٹس فار ہیومینٹی یعنی کہ انصاف انسانیت کے لیے، اس سلوگن کو دے کر کے اس آواز کو بھی ختم کر دیا۔ لہٰذا اگر مکمل آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کا سوچ دیکھنا ہے تو اس بات سے دیکھ لیں کہ انصاف انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے انصاف کی کرنے کی بات آتی ہے۔ انسانیت سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہے آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی، اور اس کی سپریمو عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ تمام انسانیت میں آنے والی تمام چیزوں کو اس میں سمو لیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ چرند پرند جانور بھی اگر آتے ہیں تو انسانیت ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنے کا خواہاں ہوتی ہے اور متقاضی ہوتی ہے اس بات کی کہ چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ ہمیں تعلیم جو دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ اس روئے زمین پر جتنی چیزیں بستی ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں ہوں، انسان ہو یا جانور ہو، چرند ہو یا پرند ہو، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس سلوگن کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے انصاف انسانیت کے لیے دیا گیا ہے۔ لہٰذا کسی طرح کا بھی اعتراض اگر کسی کو ہے تو اس کا اعتراض ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے محدود رہنے والی پارٹی نہیں ہے۔ جب بات آ جاتی ہے انصاف انسانیت کے لیے تو اس کائنات میں، اس زمین پر زندگی بسر کرنے والی تمام چیزوں کے لیے انصاف کی بات جب آ جاتی ہے تو کسی بھی طرح کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ بھی اس ایک سچی، صاف، پاک، شفاف، ایماندار پارٹی کے ساتھ آپ لوگ بھی جڑیے، اور اپنے جیسا کہ پچھلے دنوں آفیشیل اعلان کرتے ہوئے عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے کہا کہ ہر انسان کو کم از کم 1 گھنٹے اپنے ملک کے لیے، اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنے سماج کے لیے، انصاف کے لیے، انسانیت کے لیے کم از کم 1 گھنٹے دینا چاہیے۔ اگر ہم 1 گھنٹے بھی انسانیت کے لیے نہیں دے پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم خود غرضوں میں ہو جاتے ہیں۔ انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی اچھا سوچتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے۔ جانور جو ہوتا ہے
وہ کہیں نہ کہیں صرف اپنے اور اپنے بچے کے لیے ہی فکر مند ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم انسانوں کو انسان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اور اچھائی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ روز دفتر جانا، اپنے لیے کمانا، اپنے لیے ہی خرچ کرنا، اپنے لیے ہی زندہ رہنا اور اپنے لیے ہی مر جانا یہیں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں انسانوں کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ایک انسان صرف اور صرف اپنے لیے جیے۔ ضرورتیں ہوتی ہیں لوگوں کا، ایک انسان ہونے کے ناطے سے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے اس کی زندگی میں کوئی ایم یا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ میں صحافی بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں پروفیسر بن جاؤں۔ یہ کوئی ایم، کوئی مقصد نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے بھائیوں بہنوں، یہ آپ کی ضرورت ہے جو آپ اپنی ضرورت کے لیے ایک تعلیم حاصل کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، کسی بھی طرح کا معاشی اقدامات کرتے ہیں، وہ صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سماج کے لیے کچھ نہیں کرتے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے دیش کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ میں اور جانوروں میں فرق کرنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اپنی ضرورتوں سے باہر نکل کر کے، اپنی دنیا سے باہر نکل کر کے، اس چیز کو بھول کر کے کہ کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے اگر آپ کچھ نہ کچھ فلاح و بہبود کے اقدامات کرتے رہتے ہیں تو آپ انسانوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں، ورنہ جانور بھی اپنے بچوں کے ہی لیے جیتا ہے اور اس کا اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن انسان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اچھا انسان ہے تو دوسرے لوگوں پہ، دور دراز کے لوگوں پر بھی ایک بہتری سوچتا ہے، اور بھی اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ ادر کمیونٹیز میں بھی جا کر کے فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے۔ لہٰذا بہتر سے بہتر انسان بننے کے لیے ایک ایسی پارٹی آئی ہوئی ہے جس کا نام MEP ہے، جسٹس فار ہیومینٹی، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ انصاف انسانیت کے لیے ہے۔ اس سے جڑیں گے تو وہ مقاصد، جن مقاصد پر ہم کو زندگی جینی چاہیے، دوسری پارٹیاں، دوسری جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا سماجی پارٹیاں ہیں یا کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے وہ آپ کو جگہ نہ دیں، لیکن یہ جو مہیلا امپاورمنٹ پارٹی ہے یہ آپ کو جگہ دے رہی ہے، آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ جتنا بھی مدد کر سکتے ہیں، جتنے بھی طرح سے اپنی بھومکا ادا کر سکتے ہیں اور اپنی حق ادائیگی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ آگے آئیے، آپ کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ ہماری مہیلا امپاورمنٹ پارٹی میں ابھی چونکہ کمیٹیوں کے بننے کا، کمیٹیوں کے قائم کرنے کا ایک بڑا یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے پیمانے پر سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی ہمیں ضرورت ہے ہر طرح کی کمیونٹی بنانے کے لیے، ڈاکٹرز کی کمیٹی بنانے کے لیے، انجینئرز کی کمیٹی بنانے کے لیے، پروفیسرز کی کمیٹی بنانے کے لیے، خواتین کی کمیٹی بنانے کے لیے، بدھزم کا، ذاتوں کا، برادریوں کا، اقلیتوں کا، ہر طرح کے مورچے بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس چیز میں آپ آ سکتے ہیں، کس چیز میں آپ بہتر، اگر آپ خاتون ہیں تو خواتین کی کمیونٹی میں آپ آ جائیے، آپ اگر وکیل ہیں تو وکیلوں کی کمیٹی میں آ جائیے، آپ اگر انجینئر، پروفیسر اور ڈاکٹر ہیں تو آپ اس کمیٹی میں آ جائیے، آپ اگر سیاسی ہیں تو سیاست میں آ جائیے، کسی نہ کسی طرح سے اپنی حق ادائیگی کیجیے۔ زیادہ نہیں ہے، آپ کو اپنے کاروبار نہیں چھوڑنے ہیں، آپ کو اپنی تمام چیزیں نہیں چھوڑنا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، آپ کو اللہ تعالیٰ اور بھی وسعت دیتا ہے تو 2 گھنٹے دے دیجئے، 3 گھنٹے دے دیجئے، جتنا زیادہ وسعت دیتا ہے آپ وقف کر دیجئے خود کو۔ کسی بھی طرح سے آپ اپنے آپ کو فلاح و بہبود کے لیے آگے لا سکتے ہیں۔ ہماری مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے نیچے آنے والے، ہم اپنے انڈر آنے والے، اپنی پارٹی کے ضمن میں آنے والے تمام ان نئے نویلے کارکنان کو کسی بھی طرح کے وہ ہوں، کسی بھی سطح کے ہوں، کتنا بھی کم نالج رکھتے ہوں، ان کی ٹریننگ کا انشاءاللہ تعالی انعقاد کیا جائے گا ہر ریاست میں، ہر شہر میں، تاکہ وہ بہتر انداز میں لوگوں کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کے درمیان میں جا سکیں، لوگوں سے اپنی باتوں کو رکھ سکیں لوگوں کے سامنے، اور اپنے بہتر انداز کے کام کو لوگوں کے سامنے بتا سکیں۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بھی ضرورت ہے آپ لوگوں کے مشوروں کی اور آپ لوگوں کی صلاح کی۔
میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی جن چیزوں میں کمی محسوس کرتا ہوں اپنے لیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کن چیزوں پر آواز اٹھانا چاہیے، اس پر آپ لوگ مجھے بھی بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی میں نہیں، ہم سب مل کر کے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔